الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال تعالى اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله سبحانه وتعالى میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں اور بطور خاص بستی کے ذمہ داران اور سربراہ لوگ، کسی بھی معاشرے کے، کسی بھی سماج کے، کسی بھی بستی کے سکون، آپسی اطمینان اور چین کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس سماج میں، اس بستی میں بسنے والے لوگوں کے درمیان باہم محبت ہو، الفت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ انس ہو، بھروسہ ہو، رہن سہن ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہو، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا جذبہ نہ ہو اور پہنچ جائے تو برداشت کرنے کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں اور حقوق کو پامال ہونے اور برباد ہونے سے بچایا جائے۔ جس معاشرے میں آپس میں ایسی سمجھ بوجھ اور ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے، وہ سماج، وہ سوسائٹی، وہ بستی، وہ لوگ، وہ جماعت، وہ قوم، وہ ملت، وہ امت بڑھتی ہے، پنپتی ہے، پرورش پاتی ہے، ترقی کرتی ہے اور زندگی میں چین اور سکون کا سانس لیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس وقت عرب کے پورے معاشرے میں جاہلیت اور کفر و شرک کی پاداش میں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے
کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، ایک دوسرے کی نفرت، بغض اور عداوت بھری ہوئی تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسی وجہ سے سال ہر سال چلنے والے جھگڑے بلکہ جنگیں تھی جس میں قبائل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست وغیرہ ہوتے تھے، ایک دوسرے کو مار کاٹ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. آپ علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں جو 2 قبیلے وہاں کے یہود کے علاوہ آباد تھے، ان میں اوس ایک قبیلہ تھا اور ایک خزرج قبیلہ تھا. خزرج بڑا قبیلہ تھا اور اوس چھوٹا قبیلہ تھا. ویسے تو ایک ہی قبیلے کی یہ شاخیں تھی، ایک ہی باپ کی یہ 2 اولادیں تھیں جن کے الگ الگ قبیلے بن گئے تھے، لیکن آپس میں ان کے درمیان صلح صفائی نہیں تھی بلکہ آپس میں جنگیں تھی، جھگڑے تھے. اور اس کے پیچھے وہاں پر باہر سے آ کر بسے ہوئے یہودی اس کے پیچھے کار فرما تھے. انہی کی سازشوں کی وجہ سے وہاں کے اصل باشندے اوس اور خزرج میں ہمیشہ لڑائیاں ہوتی تھی. آپ علیہ السلام کے وہاں پہنچنے سے کچھ ہی سالوں پہلے بعاث کی ایک جنگ ہوئی تھی جس میں اشعار کہہ کر آپس میں ایک دوسرے کو ابھار کر مار کاٹ اور مار پیٹ کے بہت سارے واقعات پیش آئے تھے. لیکن آپ علیہ السلام کی برکت سے، آپ کی کوششوں اور محنتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انصار مدینہ کے درمیان جو کہ اوس اور خزرج کے 2 قبیلوں کے لوگ تھے، ایسی محبت اور ایسی الفت پیدا کر دی جس کی تاریخ میں مثال ملنی مشکل ہے کہ وہ 2 قومیں جو اتنی زبردست جھگڑے میں اور جنگوں میں اپنے آدمی گنوا چکی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اسلام کی برکت سے، دینداری کی برکت سے اور آپس کے عہد و پیمان کی برکت سے، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی برکت سے، دینداری کی برکت سے، آپس کے عہد و پیمان کی برکت سے ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین جو 3 باتیں لکھ رہے ہیں وہ یہ 3 باتیں ہیں. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوس اور خزرج کے درمیان وہ الفت و محبت قائم فرمائی کہ پوری دنیا کا ساز و سامان بھی اگر اس محبت کے پیدا کرنے کے لیے خرچ کر دیا جاتا تو رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی خرچ کرتے تو یہ بات نہ ہو پاتی. اللہ نے آپ کی برکت سے ان میں الفت و محبت پیدا فرمائی اور کہا گیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر عطا فرمائی ہے. اس نعمت سے مراد اسلام ہے، دین ہے یعنی دینداری اور آپس کا عہد و پیمان ہے. اذ کنتم اعداء، جب کہ تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائی، انڈرسٹینڈنگ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فاصبحتم بنعمته اخوانا، اللہ کی اس نعمت کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی. چنانچہ رسول پاک علیہ السلام کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا هو الذی ایدکم بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہاری تائید فرمائی. اے نبی تم کو تقویت دی، کس کے ذریعے؟ اپنی مدد کے ذریعے اور ایمان والوں کے ذریعے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت اور محبت قائم فرما دی. چنانچہ بعد میں بھی ایسا موقع آیا جب اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، کئی جنگوں میں شرکت بھی فرمائی، ایمان مضبوط ہو گیا،
لیکن دشمن پھر بھی سازشیں کرتا ہے، چال چلتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک موقع پر جب کچھ انصار کے نوجوان چھوکرے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے آپس میں، کچھ اوس کے تھے کچھ خزرج کے تھے، وہاں جا کر یہودیوں کی سازش کی وجہ سے ایک یہودی جو بڑا شاطر دماغ تھا، اس کا نام بھی آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، وہ وہاں پہنچتا ہے اور اس نے وہاں پہنچ کر اوس اور خزرج کے ان نوجوان لڑکوں کے درمیان وہی پرانے جھگڑوں اور جنگوں کی باتوں کو یاد دلایا۔ بواس کی جنگ میں جو شعر پڑھتے تھے وہ شعر پڑھ کر ان کے درمیان پھر دشمنی کی آگ لگائی۔ ظاہر سی بات ہے جب پرانی باتیں یاد کی جاتی ہے تو اندر سے وہ یاد تازہ ہو کر پھر جنگ بھڑک جاتی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، تو میں ہو گئی، تو تڑاک ہو گیا، پھر کہا باہر آ جاؤ۔ اس طریقے سے دونوں قبیلے کے نوجوان دوڑتے ہوئے باہر پہنچ گئے، ہتھیار لے لیے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا، آپ علیہ السلام حضرت صحابہ کو لے کر وہاں پہنچے، بذات خود پہنچے، اور آپ علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر ان کو کہا ابدا الجاہلیہ، جاہلیت کے نعرے، اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائی، اس کے بعد بھی جاہلیت میں جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے تھے جنگ لڑنے کے لیے، ایسے پکارتے ہو؟ چنانچہ وہ حضرات صحابہ تھے، بھول ہوتی تھی ان سے، جیسے میں بار بار کہا کرتا ہوں، فوراً انہوں نے توبہ کہ آپ علیہ السلام کی ان باتوں کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی۔ وہی میدان میں ایک دوسرے کے گلے مل گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس مدینے میں آئے۔ یہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا مزاج ہے، اور یہ اس وجہ سے آپ نے پیدا فرمایا، اللہ اس وجہ سے اس کو چاہتے ہیں کہ جب تک آپس میں اصلاح نہیں ہوگی، صلاح صفائی نہیں ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کی محبت اور اتفاق نہیں ہوگا، تب تک کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپس میں اختلاف اور پھوٹ ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ یہودی ہوتے ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، یہ یہودیت اور منافقت والا مزاج ہوتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو دور کرتے ہیں اور جو آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، محبت اور الفت پیدا کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا کام ہوتا ہے، یہ رسول اللہ والا کام ہے، یہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ہم بہت سی مرتبہ ایسا سمجھتے ہیں، اسے دینداری کہتے ہیں، اسے دینداری کہتے ہیں۔ اصل دینداری آپس میں ایک دوسرے کو صلح صفائی کے ساتھ جوڑنا ہے، اور اصل بے دینی آپس میں ایک دوسرے میں توڑ پیدا کرنا ہے۔ کسی بستی میں آپس میں ایک دوسرے میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنے والا سب سے زیادہ دیندار ہے، اور کسی بستی میں آپس میں ایک دوسرے میں توڑ کرنے والا اور توڑ کی کوشش کرنے والا، اس کی سازش کرنے والا، اس کا سبب بننے والا، چاہے وہ تہجد گزار ہو، رب کعبہ کی قسم وہ دیندار نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، آپ فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، آپ کو معلوم ہے کہ روزے کا کتنا بڑا درجہ ہے، یہ وہ عبادت ہے جس کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، جس کے لیے باب الریان کھول دیا جائے گا جنت میں جانے کے لیے۔ نماز وہ عبادت ہے جس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت۔ صدقہ وہ عبادت ہے، قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کو کتنا بھی غضب ہو لیکن جب صدقہ کر دیتا ہے آدمی تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس نماز سے بڑھ کر، اس روزے سے بڑھ کر، اس صدقے سے بڑھ کر ایک ایسی عبادت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں؟ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں اصلاح کرنا، صلح صفائی پیدا کرنا، جھگڑے کو ختم کرنا، اور آپس میں ایک دوسرے کو محبت کی بنیاد پر بات کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا۔
پھر فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اس لیے کہ آپس میں جب ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو یہ موڈ دینے والی چیز ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، میں یہ نہیں کہتا کہ آپس کی یہ ٹوٹ پھوٹ موڈ دیتی ہے یعنی سر کے بالوں کو موڈ دیتی ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دینداری کو موڈ دیتی ہے۔ جس طریقے سے سر میں مستورہ چلا دیا جائے تو سر میں ایک بھی بال نہیں رہتا، اسی طریقے سے اگر آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تو تمہاری دینداری بالکل باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ جب ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، آپس میں رشتے ٹوٹتے ہیں، رشتے جڑتے نہیں ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، بھائی کو بہن سے نفرت ہو جاتی ہے، چچا کو بھتیجے سے نفرت ہو جاتی ہے، ایک خاندان والے دوسرے خاندان والے سے دشمنیاں کر کے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر یہ نہ کسی کی شادی میں جائیں گے، نہ کسی کی موت میت میں شریک ہوں گے، نہ کسی کو کوئی بات کہنی ہوگی تو امر بالمعروف کریں گے، نہ کسی کو روک ٹوک کرنی ہوگی تو نہی عن المنکر کریں گے۔ جب امر بالمعروف نہیں کریں گے، روک ٹوک نہیں کریں گے، نہی عن المنکر نہیں کریں گے، موت اور شادی کی خوشی اور غمی کے موقع پر شریک نہیں ہوں گے، اور یہی تو حقوق ہے آپس کے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کے مومن پر، مسلمان کے مسلمان پر یہ حقوق ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فریضہ ہے باہم کا۔ جب یہی نہیں ہوگا تو کیا دینداری باقی رہے گی؟ اس لیے آپس کا فساد، آپس کا ٹوٹ پھوٹ یہ دین کو ختم کر دینے والی چیز ہے، اور آپس کا فساد پھیلانے والی سب سے بڑی چیز جو اس زمانے میں یہود اور نصارہ کے نظام عالم کی وجہ سے بستی بستی اور قریہ قریہ اور شہر شہر آئی ہے وہ الیکشن کی وبا ہے، الیکشن کا زہر ہے، یہ چٹنی اور یہ انتخاب اور یہ چناؤ کا زہر ہے جس کی وجہ سے بستی بستی برباد ہو رہی ہے، ہلاک ہو رہی ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی، ہماری بستی میں بھی آئندہ چند مدتوں میں یہ چناؤ اور الیکشن آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں اپنے گاؤں کے ہر فرد سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صلح روئی پانا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، رسول اللہ پر ایمان ہے، تو اللہ کے بندو یہ کوشش پوری کرو کہ انڈرسٹینڈنگ ہو، آپس میں سمجھ بوجھ کے ساتھ کوئی فیصلہ ہو۔ الیکشن ہماری بستی میں نہیں چاہیے، ہر ایک کے دل میں اگر یہ بات ہوگی تو انشاءاللہ تعالی جیسے پچھلے سالوں میں ہم نے یہ کر کے بتایا اسی طریقے سے یہ ہوگا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے والے، ہمارے یہاں اگر یہ بات ہوئی تو ہم کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس بات کو اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، ہم علماء کو اس سے کچھ مطلب نہیں ہے، جو بھی ہو باہم مل بیٹھ کر فیصلہ ہو۔ الیکشن کی وبا بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور جو آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ جوڑ ہو جائے، فساد نہ ہونے پائے گاؤں میں، آپس میں محبت کے ساتھ کوئی فیصلہ ہو جائے، انشاءاللہ وہ ایسا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جیسے حضرات صحابہ نے بیٹھ کر کیا ہے۔ اور جو شخص بھی ایسا ہے کہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی صورت میں بھی الیکشن ہونا چاہیے، میں اس کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ یہودیوں والا کام کر رہا ہے، میں اس کو خوشخبری سناتا ہوں کہ وہ منافقین والا کام کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ جب تم باہم مل بیٹھ کر کوشش کرتے ہو، کوئی بات کرتے ہو، نجوہ جسے کہا جاتا ہے، سرگوشی کہی جاتی ہے، جب تم فساد کی بات کرتے ہو تو اگر تم دو آدمی چپ کے کانا پھوسی کرتے ہو تمہارے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور اگر تم اچھی بات کرتے ہو، جوڑ کی بات کرتے ہو، تمہارے ساتھ تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ ہم دو آدمی اگر چپ کے بھی بات کریں تو ہمارے ساتھ اللہ ہونا چاہیے یا ہمارے ساتھ شیطان ہونا چاہیے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ سے جو فساد پھیلے گا اس کی وجہ سے دینداری برباد ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، پیر کے دن
اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فَيُغْفَرْ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور جو مشرک نہیں ہوتا اس ہر ایک کی مغفرت کر دی جاتی ہے. إِلَّا رَجُلًا، مگر اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان شحناء ہوتی ہے. یہ شحناء کیا ہے؟ حضرات محدثین نے لکھا ہے عداوہ و بغضاء، یعنی دشمنی ہوتی ہے اور نفرت ہوتی ہے. میں اور آپ اپنے دل کو ٹٹولیں، ہم اپنے یہ بغضاء، یہ دشمنی اور یہ نفرت یہ دل کی صفت ہوتی ہے، یہ ہاتھ پیر کی صفت نہیں ہوتی، یہ زبان کی صفت نہیں ہوتی کہ میں اپنی زبان سے یوں کہوں مجھے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے. زبان سے کہنا الگ ہوتا ہے، یہ دشمنی اور اسی طریقے سے یہ نفرت یہ دل کے صفات ہوتے ہیں. لہذا ہم اپنے طور پر اپنے دل کا جائزہ لیں کہ میرے دل میں کسی کی دشمنی ہے، میرے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے یا نہیں ہے. فرمایا فیقال، جب جس کے دل میں دشمنی اور نفرت ہوتی ہے پیر آتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں دشمنی اور نفرت ہوتی ہے یقال انذروا هذين حتى يصطلحا، یہ کہا جاتا ہے ٹھہرو، ان کی ابھی مغفرت نہیں کرنی ہے، یہاں تک کہ آپس میں صلح صفائی کر لے. اسی لیے تو سکھایا گیا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ کسی مومن کے ساتھ 3 دن سے زیادہ تعلق ٹوٹا ہوا نہ رکھے. پیر کے بعد اگر اس کو کسی کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی ہے، منگل ہے پھر بدھ ہے اور اس کے بعد جمعرات ہے، 3 دن سے زیادہ اگر اس کو وہی نفرت دشمنی باقی ہے اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلتا. کیا مطلب؟ ان دنوں کے اندر اگر وہ رخصت ہو جاتا ہے، آخرت میں پہنچ جاتا ہے، کیا کرے گا؟ جنت کا دروازہ اس کے لیے بند ہے. جمعرات کو دروازے کھولے جاتے ہیں، اس کے بعد جمعہ کے دن اگر کسی کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی، جمعہ، سنیچر اور اتوار، پھر پیر آ رہا ہے 3 دن کا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا ہے اگر اس کے بعد بھی کسی کے ساتھ وہی نفرت، قطع تعلق ہے، رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے ہیں، رشتے ناطے، تو کیا ہوگا؟ ان دنوں کے اندر چل بسے گا تو جنت کے دروازے تو بند ہیں اس کے حق میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہوتا ہے انذروا، ٹھہرو ابھی مغفرت نہیں کرنی ہے، حتی یصطلحا، یہ حدیث شریف میں آیا ہے. انذروا حتی یصطلحا، ٹھہرو ابھی مغفرت نہیں ہوگی ان دونوں کی جب تک کہ یہ صلح صفائی نہیں کر لیتے. اور کیا ہوتا ہے ان الیکشنوں کی وجہ سے؟ یہی ہوتا ہے، ہم الیکشنوں میں کیا کرتے ہیں، یہی یہ اس کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، وہ اس کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، یہ اس کے ساتھ بات نہیں کرتا، وہ اس کے ساتھ بات نہیں کرتا، گھر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہے، آپس میں رشتے خراب ہوتے ہیں. یہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ الیکشنوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے ہماری بستی کو چاہیے کہ ہم یہ مثال قائم کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بستی میں الیکشن نہیں ہونے دیں گے. جو بھی ہوگا جس طریقے سے بھی، اور ان پارٹی والوں سے بھی میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان کو آپس میں بیٹھ کر یہ سلیکشن کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے. میں صاف کہتا ہوں علماء کا فریضہ ہے. اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ایسا ہوا ہے، آپ نے حضرات صحابہ کو لے کر خود اس میں شرکت فرمائی اور بات کی ان حضرات سے. لہذا میں ہر ایک سے، گاؤں کے ایک فرد سے کہنا چاہتا ہوں، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ چھوٹی عمر کا ہو، چاہے وہ بڑی عمر کا ہو، گاؤں کے ذمہ داروں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آج کی اس بات کے بعد یہاں سے یہ عہد لے کر اٹھے، اس کے دل میں یہ ہونا چاہیے میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی دشمنی نہیں ہے. اور ہر ایک یہ کوشش کرے گا کہ انشاءاللہ ہماری بستی میں الیکشن نہیں ہوگا، تاکہ جو دشمنان اسلام یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بستیوں میں یہ انڈرسٹینڈنگ نہ رہے، آپس کی مفاہمت نہ رہے، ان میں آپس کے تعلقات اچھے نہ رہے، خراب ہو جائیں یا آپس میں نااتفاقیوں کی وجہ سے برباد ہو، ان کو یہ میسج پہنچے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو اس کی کوشش کرے گا اور اس کے نتیجے تک پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور نوازیں گے. اللہ تبارک و تعالی اس کو اس سے زیادہ عبادت عطا فرمائیں گے، جو اس سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جو اجر و ثواب عبادتوں پر ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے درمیان ایک قائم اللیل اور صائم النہار کا کیا درجہ ہوتا ہے؟ ایک ایسا آدمی
آدمی جو راتوں کی عبادت کرتا ہے، ایک ایسا آدمی جو دن بھر روزے رکھتا ہے، اگر آپ کو کسی بڑے آدمی کے بارے میں ایسا پتا چلے کہ ماشاءاللہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، اس کی دعائیں قبول ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بھی بڑے درجے والا اگر آدمی چاہیے تو وہ آدمی ہے جو آپس میں صلح صفائی کراتا ہے، فساد کو روکتا ہے، جو فساد کے اسباب ہیں ان کو ختم کرتا ہے، جن ذریعوں سے بستیوں میں، سماج میں، سوسائٹی میں فساد آتا ہے انہیں روکتا ہے، وہ آدمی اس سے بھی بڑے درجے والا ہے، وہ آدمی اس سے بھی بڑا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کمانے والا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ نیت کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جتنی بھی کوششیں ہو سکتی ہے وہ تمام کوششیں کرنی چاہیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جن نعمتوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان آپس میں محبت، الفت، اتفاق پیدا فرمایا، تم کو آپس میں ایک دوسرے کا معین اور ایک دوسرے کا مددگار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، بر اور نیکی کے کاموں میں، تقویٰ اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور جوڑ پیدا کرنا یہ ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کاموں میں اور آپس میں دشمنی جن کاموں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، اس لیے کہ وہاں ایک دوسرے کی مدد کرنے والا شیطان ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی بستی کو باعث رحمت اور باعث خیر بنائے، اپنی خصوصی رحمتوں اور اپنی خصوصی نوازشوں سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔